گویا اسے ایک نیا سراغ مل گیا تھا۔ قاسم اور مارسی باتیں کرتے ہوئے آبنوس کے درختوں تک پہنچے تو نوعمر کوچوان اکبر بگی تیار کیے سامنے کھڑا تھا۔ مارسی اور قاسم رک گئے۔ مارسی نے قاسم سے جانے کی اجازت لینے کے انداز میں کہا، آپ تو ینیچری کے سالار ہیں، امید ہے آپ بھی کل روانہ ہونے والے لشکر کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ کبھی آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو سکوں اور آپ کے اہل خانہ سے مل سکوں۔ مارسی نے پرتکلف لہجے میں بات کی۔ قاسم مسکرا دیا، اتفاق سے میں دونوں لشکروں میں سے کسی کے ہمراہ جانے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، مجھے اس دوران یہیں ادرنا میں رہ کر رصد اور کمک کے کام کی نگرانی کرنی ہے۔ قاسم نے مارسی سے اپنا نیا عہدہ چھپایا اور اپنے نہ جانے کی گول مول وجہ بیان کی۔ مارسی قاسم کے جواب سے کسی حد تک حیران ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ قاسم جیسا سپاہی فریضہ جہاد میں پیچھے رہ جائے گا۔ اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، تو کیا ایک مایہ ناز شمشیر زن کو سلطان نے اناج ڈھونے کے کام پر لگا دیا ہے؟ مارسی کا جملہ سن کر قاسم کی روح کانپ گئی۔ اس نے ذرا سی دیر کیے بغیر کہا، نہیں، سلطان نے مجھے جس کام پر لگایا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی میری ذمہ داری کا اولین تقاضا ہے۔ میں پیچھے رہنے والا سپاہی نہیں ہوں۔ ابھی شاید رزمگاہ میں میرے جوہر دکھانے کا وقت نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ سلطان قونیہ سے واپسی پر صلیبیوں کے خلاف بڑے مارکے میں مجھے ضرور لے کر جائیں گے۔ مارسی قاسم کی بات سمجھ گئی۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور اپنے کہے پر معذرت کرنے لگی۔ قاسم بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد مارسی قاسم کی آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر مڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی بگی میں سوار ہو گئی۔ دوسرے دن سلطانی لشکر کوچ کر چکا تھا، جبکہ شہاب الدین پاشا چند دنوں میں ہی روانہ ہونے والا تھا۔ قاسم کے دل میں میدان جنگ سے دور رہنے کا کچھ ملال تو پہلے ہی تھا، لیکن مارسی کی بات اس کے دماغ میں نشتر کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں صلیبی پہلوانوں کے پنجے سے پنجہ لڑائے، لوہے سے لوہا ٹکرائے اور صلیبی بزدلوں پر یہ واضح کر دے کہ مکہ کے عرب آج بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اور قوت و جبروت کے مالک ہیں۔ لیکن اسے ادرنا میں رہنے کا حکم مل چکا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم ینیچری کی خیامگاہ یعنی کیمپ کی روش پر چل رہا تھا۔ اس کا ذہن ساتھ کے ساتھ اپنے اگلے منصوبوں پر بھی سوچ رہا تھا۔ اگلے چوک پر وہ رک گیا اور ایک ثانیے کے توقف کے بعد بائیں جانب کی روش پر مڑ گیا۔ وہ آغا حسن سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ آغا حسن ینیچری کا 10,000 سالار تھا تو وہ بھی نو مسلم، لیکن ایمان کا پکا اور قول کا دھنی تھا۔ اب قاسم کا رخ ان فوجی بارکوں کی طرف تھا جو اینٹ اور گارے سے افسروں کے لیے بنوائی گئی تھی۔ قاسم آغا حسن کے کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا اندر خوب گپ شپ ہو رہی ہے۔ قاسم رکے بغیر آغا حسن کے کمرے میں داخل ہوتا چلا گیا۔ آغا حسن کا کمرہ ینیچری کے نوجوانوں اور افسروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں فرش پر سرکنڈوں کی صف بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ تکیے رکھے تھے۔ قاسم داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے اور قاسم کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے سب سے بغلگیر ہونے کے دوران ہی کہا، آج تو محفل کشتے زعفران بنی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ لوگوں کو تنخواہیں مل چکی ہیں۔ قاسم کی بات سے سب قہقہ مار کر ہنس پڑے، لیکن سالار امیر خان نے برجستہ جواب دیا، بھائی اپنا تو یہی موسیقر گھر بھی ہے اور دنیا بھی، اور یہاں تو ہمارا ہر روز روزے عید ہے، ہر شب شب بارات۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ امیر خان ینیچری کے افسروں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور برجستہ گو تھا۔ قاسم نے اندازہ لگایا کہ امیر خان کی بدولت ہی آج کی محفل گلنار رہی ہوگی۔ سب بیٹھ گئے تو کماندار اسلم خان نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، حضور تنخواہوں کی کیا بات کی آپ نے؟ سنا ہے بایزید یلدرم کے زمانے تک ینیچری کو خوب تنخواہیں ملتی تھیں اور ادرنا کی عوام کے سامنے ینیچری کا بہت زیادہ مقام اور دبدبہ تھا۔ اب تو ینیچری کو نہریں کھودنے اور پل تعمیر کرنے کے گھٹیا کام پر لگا دیا گیا ہے۔ اسلم خان کی بات سے ایک دم محفل کا رنگ بدل گیا۔ آغا حسن سمیت کچھ افسروں کو یہ بات ناگوار لگی اور کچھ نے اسلم خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ قاسم اب تک ایک ماہر جاسوس ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی محفل سے ایسا سوال کیا تھا جس سے وہ ینیچری میں پھیلنے والی ممکنہ بغاوت کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ اسلم خان کی بات سے قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سادہ سے انداز میں دوسرا تیر پھینکا، ارے دوستو، یہ تو بتاؤ سلطان کے ہمراہ کون کون گیا ہے اور شہاب الدین پاشا کے ہمراہ کون جا رہا ہے؟ آغا حسن نے فوراً جواب دیا، سلطان کے ہمراہ صرف ینیچری کے 5,000 سپاہی روانہ ہوئے ہیں، باقی تمام فوج جاگیردار سرداروں پر مشتمل ہے۔ اس 5,000 کے لشکر کی کمان اپنا دوست ریاض بیگ کر رہا ہے۔ البتہ شہاب الدین کے ہمراہ ینیچری کے 13 بڑے دستے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہراول میں میں اور میرا کماندار امیر خان جائیں گے، باقی سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اسلم خان کے قلب میں رہیں گے۔ میمنہ اور میسرہ پر جاگیرداروں سرداروں کو مقرر کیا گیا ہے اور 30,000 پیدل سپاہیوں کی کمان سلطان کے بہنوئی محمد چلپی کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ تو ہے ہماری کیفیت، لیکن حیرت ہے کہ تمہارا نام کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آغا حسن نے شہاب الدین پاشا کی تفصیل بتائی اور آخر میں قاسم سے وہی سوال کر دیا جو مارسی نے کیا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور اسلم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسلم خان کو کیوں روک دیا گیا یہاں؟ اس سوال سے اسلم خان بوکھلا گیا۔ اس نے کسی قدر ہکلاتے ہوئے کہا،
آپ بات کھول کر گئے ہیں اور میری بات پوچھ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیوں رہ گئے ساتھ جانے سے؟ اس سے پہلے کہ قاسم بولتا سالار عبد الرحمن بول اٹھا، میں بتاتا ہوں کہ قاسم بن حشام کس لیے لشکروں کے ساتھ نہیں جا سکا۔ ساری محفل کونے میں بیٹھے ادھیڑ عمر سالار عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلطان نے قاسم کو ادرنا میں رہ کر جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے، سنا ہے یہاں کیسر کی کوئی خفیہ فوج موجود ہے۔ عبد الرحمن کی بات سے اسلم خان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خفت تھی، اس نے سمجھا تھا کہ قاسم خان نے از خود کوچ سے جان چھڑائی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عبد الرحمن کی اطلاع سے ساری محفل میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خفیہ فوج؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادرنا سلطنت عثمانیہ کا دل ہے، اور اگر یہاں بھی خفیہ فوج موجود ہے تو ہونیاڈے کے خلاف جا کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر خان نے ماتھے پر شکنے ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اسلم نے فوراً امیر خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جی ہاں، اگر یہاں فوج ہے تو پھر سلطنت عثمانیہ کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ ایسے عالم میں ادرنا سے سلطان کی روانگی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اسلم کی بات کے دوران قاسم پوری طرح اسلم خان کی طرف متوجہ تھا۔ اسلم خان کی بات کے اختتام پر قاسم نے پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ ہاں، تو آپ بتانے والے تھے کہ آپ لشکروں کے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہو سکے؟ اب قاسم کے لہجے میں ہلکی سی چبھن بھی تھی جسے اسلم خان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گڑبڑا گیا اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جبکہ میرے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ قاسم نے اسلم کی بات حیرت سے سنی اور فوراً کہا، تو کیا آپ ماسکر کی اقامت گاہ میں نہیں رہتے جس طرح کے دوسرے سالار رہتے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ قاسم کی بات کا جواب ادھیڑ عمر عبد الرحمن نے دیا۔ دراصل ینیچری کے جو سپاہی یا سالار شادی کر لیتے ہیں تو انہیں چھاونی کے علاقے میں سلطان کی طرف سے مکان فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم سب پہلے غیر مسلم تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ینیچری کے سپاہی زیادہ تر وہ قیدی ہیں جو سلطنت عثمانیہ نے مختلف صلیبی جنگوں میں قید کیے، اس لیے نہ یہاں ہمارا کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ۔ تمہاری بات الگ ہے، ینیچری کی تاریخ میں تم پہلے شخص ہو جو نو مسلم نہیں بلکہ پیدائشی مسلمان ہو۔ اس قدر معلومات تو قاسم کے پاس بھی نہیں تھی۔ وہ تو کسی شک کی بنا پر اسلم کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ینیچری کے بعد سالار ابو جعفر جیسے غداروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اچانک قاسم کو کوئی خیال آیا اور اس نے مصنوعی سا کہکہ لگاتے ہوئے کہا، اجی چھوڑیے، آپ لوگ ایک رنگین محفل سجا کر بیٹھے ہیں، میں نے خامخواہ آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ چھوڑیے یہ باریک بینیاں اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ قاسم نہیں چاہتا تھا کہ اسلم خان اس کی جانب سے محتاط ہو، وہ اپنے شک کے سراغ پر مزید کام نہ کر سکے۔ قاسم کی بات سنتے ہی آغا حسن نے مسکرا کر کہا، آپ کے آنے سے پہلے یہاں محفل مشاعرہ برپا تھی اور کماندار امیر خان اپنے چٹکلے دار فارسی کلام سنا رہے تھے۔ قاسم خان نے سنا تو حیرت سے امیر خان کی جانب دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو جناب شاعری بھی فرماتے ہیں، کچھ ہم بھی تو سنیں کہ آپ نے کیا کچھ لکھا ہے۔ امیر خان نے ڈٹائی سے جواب دیا، اجی شاعری کے کیا کہنے، ہمیں تو اندلس میں ہونا چاہیے تھا۔ الحمرا کے دربار میں ہم اپنا کلام سناتے اور دیوان خاص کی شہزادیاں بالکنیوں سے ہم پر پھول نچھاور کرتی۔ امیر خان کی بات سے ایک زوردار کہکہ بلند ہوا اور کمرے کی فضا یکسر بدل گئی۔ اتنے میں عبد الرحمن نے قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، قاسم بن حشام، آپ تو عرب ہیں، کیا فارسی شاعری آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ آپ سمجھ میں آنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو فارسی کا شعر سناتا ہوں۔ ساری محفل یکدم ہمتن گوش ہو گئی۔ قاسم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد انتہائی خوبصورت ترنم سے اسلم خان کی جانب دیکھتے ہوئے فارسی کا ایک شعر سنایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں وہ نہیں کہ تو جنگ کے روز میری پشت دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ تو میدان جنگ میں خاک و خون کے درمیان پڑا ہوا میرا سر دیکھے گا۔ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من۔ قاسم کا شعر اس قدر خوبصورت تھا کہ آغا حسن کے کمرے میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ شعر پڑھنے کے دوران قاسم کی نظریں اسلم خان پر جمی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بری طرح جھینپ گیا۔ آغا حسن اور امیر خان قاسم کا شعر سن کر انہوں نے قاسم سے پھر فرمائش کی کہ وہ اپنے شعر کو مکرر ارشاد کرے۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے دوبارہ شعر سنایا اور سب نے دوبارہ داد دی۔ اس مرتبہ داد دینے والوں میں اسلم خان بھی شامل تھا۔ ینیچری کے افسروں کی یہ محفل اب خوب گرم تھی کہ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوا۔ اس شخص کے چہرے پر موجود وقار اور دبدبہ دیکھ کر قاسم نے اندازہ لگایا کہ یہ یقیناً ینیچری کا کوئی اعلیٰ سالار تھا۔ یہ محمد چلپی تھا، سلطان مراد خان کا بہنوئی اور شہاب الدین پاشا کے لشکر میں 30,000 کی پیدل فوج کا سالار۔ کمرے میں موجود ینیچری کے تمام افسر محمد چلپی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ محمد چلپی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سب کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد آغا حسن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس نے صف پر بیٹھتے ہی تمام سالاروں اور کمانداروں سے مخاطب ہو کر کہا، سپہ سالار شہاب الدین پاشا نے حکم دیا ہے کہ نئے مہینے کا چاند نظر آتے ہی دوشنبے کے روز ہمارے لشکر کو یورپ کی مہم کے لیے کوچ کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ تیار ہوں گے۔ ہمارے کوچ میں صرف 5 دن باقی ہیں۔ اس مرتبہ جو مہم ہمیں درپیش ہے یہ پچھلے تمام مارکوں سے مختلف ہے۔
ہم ہونیاڈے کی فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں صوبہ ٹرانسلونیا میں ہرمنسٹاٹ کے مقام پر ہونیاڈے نے ہمارے سالار فرید پاشا کو ناقابل فراموش شکست دی ہے۔ اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترک قیدیوں کو ہنگری کی دعوتوں اور فیاضتوں میں گاجر مولی کی طرح کاٹا اور قیدیوں کا ناروا خون بہایا ہے۔ ہمیں ہونیاڈے سے اپنے شہید سپاہیوں کا انتقام لینا ہے۔ ہونیاڈے کی شاندار کامیابی اور ہمارے دستوں کی پے در پے شکست نے پورے یورپ میں خوش فہمی کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس وقت یورپ سے ترکوں کو نکالنے کے لیے ایک زبردست اتحاد قائم ہو چکا ہے۔ شاہ لارڈ سلاس جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا ہے، اس تحریک کا روح رواں ہے۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، لاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہیں۔ سربیا بھی جو لارڈ سٹیفن کے عہد میں عثمانیوں کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برنکوچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے بھی مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی ہے۔ ان کے علاوہ عیسائی لشکر میں یورپ کے ہر ملک سے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد خود آ کر شریک ہوئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ عیسائی اس لشکر کو مقدس صلیبی لشکر قرار دے رہے ہیں۔ روما کے پوپ نے سب سے زیادہ جوش دکھایا ہے۔ اس نے اپنے نمائندے جولین سیزر کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا ہے اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے ایک کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی ہے۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ ہے، اور یاد رکھیے یہ جنگ عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی ہے۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا کے بحری بیڑے بھی عیسائی لشکر کی مدد کو آ پہنچے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے ابھی تک سلطنت عثمانیہ کے پاس بحری طاقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے ہونیاڈے کا خیال ہے کہ ہمارے سلطان کی فوجیں ایشیائی کوچک سے جہاں وہ قونیا کے مقام پر امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف ہوں گی، یورپ میں منتقل نہیں کی جا سکیں گی۔ اتحادی افواج بظاہر شاہ لارڈ سلاس کے زیر کمان ہیں، لیکن در حقیقت ان کا سردار ہنگری کے سابقہ بادشاہ سیجمنٹ کا ناجائز بیٹا ہونیاڈے ہے، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا ہیرو خیال کیا جاتا ہے۔ محمد چلپی کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ کمرے میں موجود تمام سالار گمسم ہو گئے۔ محمد چلپی نے ہونیاڈے کے لشکر کا ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ قاسم کو اس کی عسکری مہارت اور قابلیت کا قائل ہونا پڑا۔ اس دوران اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جنگ کے موضوع پر گفتگو کرنے والا یہ جہاں دیدہ اور باوقار شخص سلطان کا بہنوئی ہے۔ قاسم نے مؤدب لہجے میں محمد چلپی سے سوال کیا، سالار محترم، اگر محاذ کی صورتحال اس قدر سنگین ہے تو سلطان معظم کو اسلامی افواج کی قیادت خود کرنا چاہیے تھی۔ محمد چلپی نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور مشفقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، آپ غالباً قاسم بن ہشام ہیں۔ آپ کی ذہانت اور شجاعت کا شہرہ قصر سلطانی میں پھیلا ہوا ہے۔ خیر، بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سلطان معظم خود لڑائی کی قیادت کریں گے۔ ہمارا 80,000 کا لشکر تو محض ہراول دستے کی صورت میں آگے جا رہا ہے۔ لیکن قاسم نے ایک خیال کے تحت پھر کہا، سالار محترم، اگر سلطان معظم کی واپسی سے پہلے ہمارے لشکر کی ہونیاڈے کی افواج کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی تو کیا ہماری افواج سلطانی لشکر کا انتظار کریں گی؟ نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ سلطان معظم کے پہنچنے سے پہلے دشمن کا صفایا کر دیں گے۔ محمد چلپی کے لہجے میں عزم تھا۔ اس نے گردن تان کر جواب دیا۔ اتنے میں آغا حسن نے سوال کیا، سالار محترم، سنا ہے کہ ادرنا میں قیصر کے خطرناک جاسوس موجود ہیں جو سلطان معظم کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آغا حسن نے کہا تو سب سالار ہمتن گوش ہو گئے۔ محمد چلپی نے جواب دیا، اس قسم کی اطلاعات میرے پاس بھی ہیں، لیکن ابھی کسی شخص پر گرفت نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک قیصر کا تعلق ہے تو قیصر قسطنطنیہ کو شروع دن سے مینڈے لڑانے، ریچھ کتے اور تیتر بٹیر لڑانے کا بڑا شوق ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کا شخص میدان جنگ میں سامنے آنے کی بجائے سازشوں کا ہی سہارا لے سکتا ہے۔ ہم افواہوں پر قابو پا رہے ہیں اور سلطان معظم نے اس کی چھان بین کے لیے ماہر افراد مقرر کر دیے ہیں۔ غالباً محمد چلپی قاسم کا فرض منصبی جانتا تھا، لیکن اس نے سر محفل ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آغا حسن کے کمرے میں دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سلطان کا بہنوئی محمد چلپی اپنے سالاروں سے اجازت لے کر کسی جانب چل دیا اور آغا حسن کے کمرے میں موجود تمام سالار نماز کی تیاری کے لیے نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف آغا حسن اور قاسم موجود تھے۔ قاسم نے سالاروں کے نکل جانے کے بعد کچھ دیر توقف کیا اور پھر اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آغا حسن نے حیرت سے قاسم کو دروازہ بند کرتے دیکھا اور متجسسانہ انداز میں پوچھا، کیا بات ہے قاسم، کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو؟ قاسم نے آغا حسن کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کسی قدر مدھم آواز میں اس کے ساتھ مخاطب ہوا، آغا، تمہیں اندازہ ہوا کماندار اسلم نے میری تنخواہ والی بات پر کس قسم کا تبصرہ کیا تھا؟ آغا حسن نے جواب دیا، کیسا اندازہ؟ مجھے تو وہ بات بہت بری لگی تھی۔ یعنی چری کے تمام سپاہی سلطان کے بیٹے ہیں، ہمیں تنخواہوں اور مال و دولت سے کچھ غرض نہیں۔ اسلم خان نے گھٹیا بات کی تھی جو میرے خیال میں سب کو بری لگی ہوگی، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آغا حسن صرف سپاہی تھا، سراغ رساں نہیں تھا۔ اس نے اسلم خان کی بات کو صرف ظاہری طور پر لیا تھا، جبکہ قاسم اسلم خان سے متعلق شک میں مبتلا تھا۔ اسے یعنی چری میں ان افواہیں پھیلانے والوں کی تلاش تھی۔
سلطان مراد خان ثانی واقعی ایک تجربہ کار سلطان تھا۔ اس نے شاہی سراغ رساں کے لیے قاسم بن حشام کا انتخاب کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ قاسم پہلے دن سے ہی ہر کسی شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس نے آغا حسن کی بات سنی اور منہ بسور لیا اور تادیبی انداز میں کہنے لگا، آغا عقل کے ناخن لو، یہ بھی تو دیکھو کہ اسلم خان نے لشکروں کے ساتھ روانہ ہونے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ سلطان کے خفیہ محکمے کا یہ کہنا ہے کہ سلطنت کے غدار سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنا کے اندر دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ ینیچری کے بعض سالار غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قاسم نے آغا حسن کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آغا حسن نے پرتجسس نگاہوں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری فوج میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، لیکن اسلم خان کے بارے میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے اسلم خان کے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہونے میں بہت دیر ہے۔ وہ میرا دوست ہے، چند دن پہلے تک اس نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اسے ماہ شوال میں پہلے بچے کا باپ بنانے والا ہے۔ آج جب اس نے اپنا عذر بتایا تو مجھے بھی قدر حیرت ہوئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سپاہی کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے سے کبھی معذور نہیں ہونا چاہیے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ قاسم نے اطمینان کا سانس لیا، گویا اسلم خان پر اس کا شک درست تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن یکلخت کسی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں تیزی سے کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھی۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ قاسم کی نگاہوں کی چمک دیکھ کر آغا حسن بھی متجسس ہو گیا۔ قاسم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آغا حسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے بے آواز طرح سے دروازے کی کنڈی ہٹا دی۔ اگلے لمحے اس نے یکلخت دروازے کے دونوں پٹ جھٹکے سے کھول دیے۔ وہ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی دھڑام کی آواز سنائی دی اور ینیچری کا ایک نوجوان سپاہی اندر کمرے میں آ گرا۔ وہ غالباً دروازے کے ساتھ کان لگا کر آغا حسن اور قاسم کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم اور آغا حسن نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی شمشیریں بے نیام کر لیں۔ قاسم نے تلوار ہوا میں لہرائی اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی پھر لگا دی۔ یہ ایک سراغ رساں کی حیثیت سے اس کا پہلا مارکا تھا۔ ینیچری کا نوجوان سپاہی قاسم اور آغا حسن کی تلوار دیکھ کر بکھلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی اور وہ گڑ گڑانے لگا۔ قاسم نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم نے شیشناک کی طرح پھنکارتے ہوئے اس نوجوان سے سوال کیا، تم ہماری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر جاسوسی کر رہے ہو؟ نوجوان کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک خشک گھونٹ لے کر زبان تر کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں آغا حسن جو نوجوان کو غور سے دیکھ رہا تھا بول اٹھا، یہ ینیچری کے 22ویں دستے کا ایک نیا سپاہی ہے اور اسلم خان کی کمان میں لڑتا ہے۔ آغا حسن کی بات پر قاسم نے مانی خیز نظروں سے آغا حسن کی جانب دیکھا اور پھر نوجوان سے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ ترک باز۔ نوجوان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے نام بتایا۔ تمہیں ہماری باتیں سننے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ قاسم نے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا۔ ترک باز کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ اس کی نرگٹ سے ذبح ہوتے بکرے جیسی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ قاسم نے اپنا سوال دہرایا، بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں شہر کے چوراہے پر پھینک دوں گا۔ مارے دہشت کے ترک باز کا رنگ خزاں رسیدہ پتے جیسا ہو گیا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔ وہ شاید کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ قاسم نے جب دیکھا کہ ترک باز سیدھی طرح نہیں بتائے گا تو اس نے آغا حسن کو ترک باز کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے کہا۔ آغا حسن نے اپنی تلوار رکھی اور کمرے میں رکھے صندوق سے رسی نکال لایا۔ کچھ دیر بعد ترک باز ہاتھوں پیروں سے بندھا کمرے کے فرش پر پڑا کانپ رہا تھا۔ اب آغا حسن اور قاسم اس کے قریب بیٹھے تھے اور قاسم نے کہا، دیکھو تم سیدھی طرح بتا دو تمہیں کس نے بھیجا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہاری ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی قاسم نے اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر چرکا لگایا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور اس کے کندھے پر فر فر خون بہنے لگا۔ اب وہ پوری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے موت کے خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے اس ودی نے بھیجا۔ اور اچانک کمرے کے روشن دان سے ایک تیر آیا اور ترک باز کے حلق میں اتر گیا۔ کچھ لمحے تو آغا حسن اور قاسم کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا۔ ترک باز خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور آنکھیں اپنے حلقوں سے ابھر رہی تھیں۔ وہ مر رہا تھا۔ تیر اس کی گردن پر حلق کے مقام پر پیوست ہوا تھا۔ جو ہی معاملہ قاسم کی سمجھ میں آیا، اس نے بجلی کی رفتار سے جست لگائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ اب وہ بیرکوں کے آگے بنے برآمدے میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا رخ عمارت کے آخری کونے کی جانب تھا، جہاں چھت پر جانے کے لیے مٹی کے زینے بنائے گئے تھے۔ قاسم برق رفتاری سے زینے پھلانگتا چلا گیا۔ اس کے عقب میں آغا حسن کے دوڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔